سورۃ الانعام بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے ہر چیز کا اناج اور پیداوار کو پیدا کیا۔ اناج، غلہ، پھل سب بارش کے صدقے میں پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی کروڑ پتی آدمی بھی ہو یا کوئی ملک سپر پاور بھی ہو، اگر 4-5 سال کے لیے بارش بند ہو جائے تو وہ بھی بنجر اور ویران ہو جاتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے اس پانی سے سبزہ پیدا کیا۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، وہ پودے پیدا ہوتے ہیں اور پودوں پر حبن کے معنی بیج، دانے ایسے پیدا ہوتے ہیں متراکباً، جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے انار کو دیکھا ہو، کبھی آپ نے پپیتے پر غور کیا ہو، کس طرح بیج اور دانے جو ہیں ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح گندم کے پودے کو دیکھیں، وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، اور کھجور کی ٹہنی سے ہم نے پیدا کیے قنوان دانیۃ، بہت زیادہ گھنے خوشے، گچھے کھجوروں کے گچھے، ایک ایک ٹہنی پر کتنے کتنے گچھے لگے ہوتے ہیں۔ یہاں پر عرض کروں کہ طلع، یہ جو لفظ قرآن پاک میں آیا من طلعہا، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ سائنسی طور پر طلع شگوفے کو کہتے ہیں، اور شگوفے سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی درخت کی ٹہنی کو دیکھیں گے، اس ٹہنی پر پتے نکلتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ٹہنی ہے باریک سی جس پر پتے نکل رہے ہیں، تو ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں سے پتا نہیں نکلتا بلکہ پھول نکلتا ہے۔ وہ جگہ اگر آپ ٹہنی پر غور کریں تو وہ طلع نظر آتا ہے، جس پر پتے نہیں اگتے بلکہ کلی اگتی ہے، پھر وہ کلی پھول بنتا ہے اور پھول سے پھر پھل پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی کھاد ہے، وہ درخت بھی ایک ہی ہے، اس کی ٹہنی بھی گرین نظر آتی ہے، کہیں سے اللہ تعالیٰ نے پتوں کو پیدا کیا اور کہیں سے اللہ تعالیٰ نے کلیوں کو اور پھولوں کو پیدا فرمایا۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون، والرمان، اور انار۔ پانی کا کلر اور رنگ اور ذائقہ ایک، کھاد بھی ایک، سب کچھ ایک ہے، مگر کسی پھل میں میٹھا رس ہے، کسی میں کھٹا ہے، کسی کا ذائقہ کیسا ہے، کسی کی شکل و صورت کیسی ہے۔ مشتبہ وغیر متشابہ، بعض چیزوں میں یہ آپس میں ملتے جلتے پھل ہیں اور بعض خوبیوں میں وہ الگ الگ ہیں۔ انظروا الی ثمرہ، دیکھو ان درختوں کے پھلوں کی طرف، غور کرو۔ اذا اثمر، جب یہ درخت پھل دے، وینعہ، اور جب یہ پھل پک جائے تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کی قدرت پر غور کرو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اللہ کے لیے ان کافروں نے جنات کو شریک بنا لیا، وہ جنات کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ جو اصل میں دیوی اور دیوتا کا تصور ہے، ہوتا کیا ہے؟ بت کی پوجا کرتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے، سرکش جنات خوش ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ان کے سامنے وہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو دیوی اور دیوتا کی پوجا کر رہے ہیں یہ خوش ہو گئے ہیں اور ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ جنات ہوتے ہیں جو ان کو بے وقوف بناتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، حقیقت میں ان جنات کی پوجا کرتے ہیں جو انہیں نادان اور بے وقوف اور احمق بنا رہے ہیں۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ان جنات کو پیدا کیا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ،
وبنات بغیر علم، اور یہ نادان لوگ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے وہ تصور کرتے ہیں، گڑ لیتے ہیں۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ اولاد رکھنے سے پاک ہے۔ وتعالی عما یصفون، اور وہ بلند و بالا ہے ان تمام باتوں سے کہ جو وہ گڑتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ لفظ بدیع اپنے مفہوم میں بڑا وسیع ہے۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بدیع کے معنی کیا ہے؟ بدیع کے معنی ہے بغیر میٹر کے، بغیر اگزامپل اور سیمپل کے، بغیر نمونے کے کسی چیز کو بنانا۔ اگر ایک سیمپل موجود ہے اور اس کی نقل کر لی جائے تو اسے بدیع نہیں کہتے، یا سیمپل موجود نہیں، کوئی نئی ایجاد کی جائے تو اسے بھی بدیع نہیں کہتے۔ کہ اگر کوئی بھی شخص نئی ایجاد کرتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں سے بناتا ہے جن چیزوں کا میٹر یہاں پر موجود ہے۔ اگر ایک پہیا بھی بنا یا ایک بلب ایجاد کیا گیا یا کوئی بھی چیز ایجاد کی گئی تو وہ دنیا میں ساری چیزیں موجود تھیں، ان کو جوڑ دیا گیا اور ایک نئی شکل بن گئی۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا ایسا پیدا کرنے والا ہے، نہ تو آسمان و زمین کی اگزامپل سیمپل پہلے موجود تھا اور نہ ہی اس کا میٹر، اس کی مٹی اور یہ چیزیں موجود تھیں۔ اس نے اپنی قدرت سے فرمایا کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گئے۔ ارشاد فرمایا انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا گیا کہ بھئی یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عزیر کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں۔ تو یہ مشرکین یہ نہیں سوچتے کہ جب اللہ کی بیوی نہیں تو بیٹے کہاں سے ہوں گے، اولاد کہاں سے ہوگی۔ یہ ایک سمجھانے کا ایک آسان انداز ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ وہ بیوی سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اس نے پیدا فرمایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء، ہر چیز کو وہی پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر عمل سے واقف ہے۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھوں کی طاقت نہیں کہ وہ اس کو گھیر سکیں۔ ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، آپ اگر اس اسکرین کو دیکھ رہے ہیں تو اب غور کیجئے گا کہ اس اسکرین کی پوری لمبائی اور چوڑائی کا احاطہ آپ کی آنکھیں کر رہی ہیں، اور اگر ہم تصور کریں تو دماغ میں، ہمارے ذہن میں اس اسکرین کی تصویر بنتی ہے اور وہ پوری بنتی ہے۔ تو اللہ تعالی وہ عظیم و شان ہے، وہ بلند و بالا ہے، وہ خالق کائنات ہے، تو کسی نگاہ کی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر سکے۔ ہاں، جسے اللہ تعالیٰ چاہے وہ طاقت عطا فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، لیکن دیدار کس طرح کیا اس کی کیفیت ہم نہیں بتا سکتے۔ جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، وہ کیسے کریں گے؟ جب وہ جسم سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں قریب دور ہونے سے پاک ہے، وہ سمت سے پاک ہے، تو پھر وہ جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ کیسے، کیوں، کیا یہاں چھوڑ دیں، جب دیکھیں گے تو دیکھ کر بتائیں گے۔ تو یہ علم غیب ہے جو دیکھے بغیر ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہی تمام نگاہوں کو گھیرنے والا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہی لطیف ہے، لطف فرمانے والا ہے، خبیر ہے، خبردار ہے، ہر تمہارے عمل سے واقف ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ، بے شک تمہارے پاس
تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی نشانیاں آ گئیں. بصائر کہتے ہیں ان چیزوں کو جنہیں دیکھ کر آنکھیں کھل جائیں, عبرت حاصل ہو. فمن ابصر فلنفسہ, چیزیں تو ہیں دیکھنے والی, آسمان کو دیکھیں, سورج کو دیکھیں, چاند کو دیکھیں, زمین کی انداز کو دیکھیں, بارشوں پر غور کریں تو قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. فمن ابصر فلنفسہ, جو دیکھے گا, غور کرے گا, ایمان لائے گا, اپنا بھلا کرے گا, اپنے نفس کے لیے وہ دیکھے گا. ومن عمی, اور جو ان قدرت کی نشانیوں سے اندھا رہے گا, غور نہیں کرے گا, فعلیہا, تو اس کا گناہ اسی پر ہے, اس کا نقصان اسی پر ہے. وما انا علیکم بحفیظ, اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں, یعنی تمہارے برے اعمال کی وجہ سے میری گرفت نہیں ہوگی.